اگر پیسے نہ ملے تو تمہیں جان سے مار دیں گے، تمہارے جسم کے اعضاء نکال کر بیچ دیں گے۔ ناظرین، سنگاپور کے کرپٹو ایونٹ سے لاہور کے ٹارچر سیل تک بزنس پارٹنرشپ کا لالچ دے کر دو غیر ملکی لڑکیوں کو پاکستان بلایا گیا اور پھر ڈی ایچ اے کے بنگلے میں درندگی کا نشانہ بنایا گیا۔ 21 سال کا بچہ اور 45 کروڑ کی انویسٹمنٹ کا کالا دھندا۔ آخر نائب وزیر اعظم کے نواسے کے پاس اتنی کم عمر میں اتنی بڑی رقم کہاں سے آئی؟ کیا دفتر خارجہ اسحاق ڈار کی ذاتی کمپنی ہے؟ ایک 21 سالہ لڑکے کا اثر رسوخ استعمال کر کے غیر ملکی لڑکیوں کے لیے جعلی بزنس ویزے کیسے لگوا رہا تھا؟ جان بچانے کے لیے ہالینڈ کی لڑکی کی بوڑھی ماں نے 3.25 کروڑ روپے رضا ڈار کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے، مگر درندوں کا پیٹ پھر بھی نہ بھرا جب لڑکیاں چلتی گاڑی سے سڑک پر کود گئی اور کار مکینک کی دکان میں پناہ لی تو لاہور پولیس مریم نواز کو کریڈٹ دینے کے لیے جھوٹا آپریشن گھڑنے بیٹھ گئی۔ غیر ملکی سفارت خانے کے دباؤ پر گرفتاری ہوئی، مگر پولیس نے الٹا ڈی ایچ اے کی دکانوں سے ڈی وی آر غائب کر دیے تاکہ اشرافیہ کے گناہ چھپائے جا سکیں۔ خریدہ فاروقی راضی نامے کے ٹویٹ کرتی رہی، مگر قانون نے آئینہ دکھا دیا۔ دفعہ 345 کے تحت گینگ ریپ میں صلح کا کوئی وجود ہی نہیں، لیکن اب اس کہانی میں ایک نیا ایسا ہولناک موڑ آ چکا ہے جس نے پورے شریف خاندان کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ لڑکیوں کا ڈی این اے میچ ہو چکا ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج قانون کے ہاتھ لگ چکی ہے اور لاہور کینٹ تھانے میں رضا ڈار پر ایک اور نئی پراسرار ایف آئی آر درج ہو چکی ہے۔ سب سے بڑا دھماکہ یہ ہے کہ اس کیس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک ایسا بڑا آرڈر آ چکا ہے جس نے مسلم لیگ نون کے بڑے بڑے سرماؤں پر ایک ڈری ہوئی سہمی ہوئی خاموشی طاری کر دی ہے اور مریم نواز اور اسحاق ڈار کے استعفوں کی فضا بنا دی ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم اس اقدار کے ایوانوں میں آنے والے بھنجال کا ایک ایک کچا چٹا کھول کے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، یہ کہانی کسی فلم سکرپٹ سے کم نہیں ہے۔ دو غیر ملکی لڑکیاں، جن میں سے ایک کا تعلق نیدرلینڈ سے تھا یعنی کہ ہائی لینڈ سے اور دوسری وینزویلا سے، ان لڑکیوں کی ملاقات اکتوبر 2025 میں سنگاپور کے اندر ایک کرپٹو کرنسی ایونٹ کے دوران رضا ڈار سے ہوتی ہے۔ رضا ڈار ان لڑکیوں کو اپنے اثر رسوخ سے مرعوب کرتا ہے۔ وہ خود کو پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم کا قریبی بتاتا ہے، اپنی بڑی بڑی تصاویر دکھاتا ہے۔ وہ ان لڑکیوں کو کرپٹو بزنس پارٹنرشپ کا لالچ دیتا ہے اور دفتر خارجہ کا اثر رسوخ استعمال کر کے ان کے لیے پاکستان کے بزنس ویزے ارینج کرواتا ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ دفتر خارجہ کیا کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے؟ کیا دفتر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کا ذاتی دفتر ہے جسے ایک 21 سالہ بچہ اپنی مرضی سے استعمال کر رہا ہے؟ یہ لڑکیاں 29 جون 2026 کو ہی لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کرتی ہیں۔ انہیں کسی ہوٹل نہیں بلکہ سیدھا ڈی ایچ اے کے ایک پوش علاقے کے بنگلے میں لے جایا جاتا ہے، لیکن وہاں پہنچتے ہی بزنس پارٹنرشپ کا ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے اور درندگی کا ننگا ناچ شروع ہو جاتا ہے۔ بنگلے کے اندر جاتے ہی ان لڑکیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ رضا ڈار ان سے لیپ ٹاپ اور ان کے کرپٹو کرنسی والیٹس کے پاس ورڈز مانگتا ہے۔ انکشاف ہوا کہ 21 سال کے لڑکے نے تقریباً 45 کروڑ کی پراسرار انویسٹمنٹ کر رکھی تھی جس کا کوئی کاروباری تنازع چل رہا تھا۔ اب ذرا رک کر سوچئے، 21 سال کے اس بچے کے پاس 45 کروڑ کہاں سے آئے؟ اس کی منی ٹریل کیا ہے؟ کیا واقعی کرپٹو کا کاروبار تھا یا پاکستان سے منی لانڈرنگ کے پیسے باہر بھیجا گیا اور اب نقصان کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے؟ کیا ایف آئی اے یا ایف بی آر اس اشرافیہ کے بچے سے یہ سوال پوچھنے کی جرات کرے گی؟ جب وہ لڑکیاں روتی ہیں، چلاتی ہیں تو ان پر چاقو اور پستول تان لیے جاتے ہیں، ان کا بار بار ریپ کیا جاتا ہے۔ رضا ڈار ان سے $1.5 ملین کا مطالبہ کرتا ہے۔ جان بچانے کے لیے آئرلینڈ کی لڑکی کی بوڑھی ماں کسی ایک طرح $1 لاکھ جو کہ پاکستانی روپے میں تقریباً 3.25 کروڑ روپے بنتے ہیں، وہ رضا ڈار کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر بھی کر دیتی ہے۔ پھر آتا ہے موڑ جب یہ ملزمان لڑکیوں کو گاڑی میں ڈال کر کہیں منتقل کر رہے ہوتے ہیں۔ لاہور بھٹا چوک کے پاس ٹریفک میں ان کی گاڑی پھنستی ہے۔ یہ لڑکیاں اپنی جان پر کھیل کر گاڑی کا دروازہ کھولتی ہیں اور چلتی سڑک پر چھلانگ لگا دیتی ہیں۔ وہ سڑک پر لیٹ کر چیختی ہیں، روتی ہیں اور بھاگ کر وہاں موجود ایک کار مکینک کی دکان میں پناہ لیتی ہیں۔ ملزمان کی گاڑی وہاں سے فرار ہونے کی کوشش میں لاہور کینٹ کے دروازے میں علاقے میں ایک اور شہری عثمان کی گاڑی کو زور سے ہٹ کرتی، جس سے اس کا بمپر اور لائٹ ٹوٹ جاتی ہے اور تقریباً 3 لاکھ روپے کا نقصان ہو جاتا ہے۔ رضا ڈار پر نہ صرف گینگ ریپ اور اغوا کا مقدمہ چل رہا ہے بلکہ اس حادثے کے بعد اب لاہور کے کینٹ تھانے میں ان کے خلاف غفلت سے گاڑی چلانے اور املاک کو نقصان پہنچانے کا ایک اور نیا قانونی کیس یعنی کہ الگ ایف آئی آر بھی رجسٹر کر لی گئی ہے، جس نے ان کی قانونی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ اب جس ملک میں مرضی کے بغیر قتل کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، وہاں ایک بمپر ٹوٹنے کی ایف آئی آر فوری کٹ جانا
عقل مندوں کے لیے اشارہ ہے۔ وہاں عوام اکٹھی ہو جاتی ہے، پولیس کو 15 پر کال کی جاتی ہے۔ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے لاہور پولیس کا وہ سفید جھوٹ اور مریم نواز کا وہ پولیٹیکل سٹنٹ، جو کہ اکثر ہی آپ کو نظر آتا ہے۔ اور یہ بے شرم انسان جو ہے پولیس والے سمجھ سے باہر ہے کہ اپنے فرض ہیں ان کا جو ہے کسی بھی کیس پر جو ہے، جب ان کو 15 پر کال آئی ہے، بجائے کہ یہ کہنے کہ ہمیں جو ہے مریم نواز کی جو ہے حکم تھا کہ 2 گھنٹے کے اندر اندر یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو بجائے کہ یہ کہنے کہ ہمارا فرض تھا ہم نے اپنا فرض ادا کیا ہے، الٹا جو ہے یہاں پر جو ہے مریم نواز کا نام لے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس کے حکم پر ہم نے یہ کیا ہے۔ مطلب ڈوب کے مرنا چاہیے اس بات پر جو ہے۔ اب جس نے بی بی سی جیسی عالمی ایجنسی کو بھی انہوں نے ماموں بنانے کی کوشش کی ہے۔ لاہور پولیس کے ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران میڈیا پر آ کر ایک من گھڑت کہانی سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے فوری نوٹس لیا اور پولیس نے ایک بہت بڑا سنسنی خیز آپریشن کیا، جس کے تحت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو بازیاب کروایا گیا۔ بی بی سی نے بھی آنکھیں بند کر کے یہی رپورٹ چھاپ دی۔ ارے ظاہر سی بات ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ سچائی تو یہ تھی کہ لڑکیاں خود اپنی ہمت سے اپنی جان کی بازی لگا کر کودی تھی، لیکن اس وقت تک ممکنہ طور پر یہ کہانی سامنے نہیں آئی تھی، جس کی وجہ سے بی بی سی نے یہ کہانی چھاپی۔ اور خیر انہوں نے تو پھر وہاں پریس کانفرنس میں بھی جو ہے بہت کچھ کر دیا ہے۔ اب وہاں کھڑے عام پاکستانیوں نے ان کی جان بچائی، پولیس تو وہاں تماشا دیکھ رہی تھی۔ سینئر صحافیوں نے جب اس جھوٹ کا پول کھولا تو پتہ چلا کہ پولیس نے تو الٹا ڈی ایچ اے کے اس بنگلے کے آس پاس کی دکانیں اور مارکیٹوں سے ڈی وی آر اتار لیے ہیں تاکہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ غائب کی جا سکے اور ثبوت مٹائے جا سکے۔ آپ اندازہ لگائیں۔ اب یہ گرفتاری بھی مریم نواز کے کسی نوٹس پر نہیں بلکہ غیر ملکی سفارت خانے کی شدید ترین کہوں گا بین الاقوامی دباؤ پر عمل میں آئی ہے۔ پھر اس کیس کو دبانے کے لیے نون لیگ کی چہیتی اینکر غریدہ فاروقی میدان میں کودتی ہیں۔ وہ ٹویٹ کرتی ہیں کہ جی لڑکیوں کا تو راضی نامہ ہو گیا، انہوں نے تحریری معافی دے دیا ہے، معاملہ ختم۔ ارے مطلب اب یہاں پر غریدہ فاروقی کو کون سمجھائے کہ ٹویٹ کرنے سے پہلے قانون کی کوئی کتاب ہی کھول کر پڑھ لی ہوتی۔ وکلا نے فوری انہیں آئینہ دکھایا۔ دفعہ 345 کے تحت گینگ ریپ ایک ناقابل مسالت جرم ہے، اس میں کوئی صلح، کوئی معافی، کوئی راضی نامہ قانوناً ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری طرف اسحاق ڈار کے بیٹے علی ڈار ٹویٹر پر قرآنی آیات لگا کر اسے بہتان اور غیبت کہہ رہے ہیں، اور خود اسحاق ڈار صاحب جو ہے اپنے اکاؤنٹ سے بیٹی کے احترام کی حدیں شیئر کر رہے ہیں۔ کمال ہے یار۔ اب شریف خاندان جو ہے ہمیشہ امیج بنانے کے لیے مذہب کا استعمال کرتے ہیں، ٹوپی پہن کر جو ہے بیٹھ جاتے ہیں اور خود کو جو ہے بہت بڑے جو ہے مذہبی گھرانے سے تعلق جو ہے شو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن عوام نے یاد دلایا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کریں تو ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ یہاں تو بات جو ہے پوتے نواسے اور بیٹے کی درندگی کی ہے۔ اب ذرا کھیل سمجھیے۔ عدالت میں ملزم جو ہے رضوان نواز اور ناصر کو پیش کیا گیا ہے اور ان کے 5 روزے جو ہے جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ حاصل کر لیا گیا ہے۔ لیکن جب عدالت نے پوچھا کہ تمہارا وکیل کون ہے تو تینوں ملزمان نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہمارا کوئی وکیل نہیں ہے۔ اچھا یہ پرانا طریقہ ہے، جب وہ مطلب کہ کوئی بھی کرائم کرنے والا پھنستا ہے تو مہروں کو آگے کر دیتا ہے کہ گرفتاری تم دو، جیل میں عیاشی اور فیملی کا خیال ہم رکھیں گے۔ اور سب سے بڑا جھول دیکھیے، رضا ڈار جو ہے عدالت میں پیش ہی نہیں ہوا۔ کہانی یہ گھڑی گئی کہ وحید عرف باس یعنی کہ نامی جو ایک جعلی باس تیار کیا گیا ہے جو ہسپتال میں زخمی حالت میں زیر علاج ہے، اور رضا ڈار کو بچانے کے لیے اس جعلی باس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے تاکہ اصل مجرم کو چپکے سے ملک سے نکال دیا جائے۔ لیکن اب مسلم لیگ نون کے لیے جو ہے اصل خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ اندرونی حلقوں سے یہ بہت بڑی خبر آ رہی ہے کہ اس ہائی پروفائل کیس کے بعد جو ہے اسٹیبلشمنٹ یعنی کمپنی جو ہے کی طرف سے ایک بہت بڑا اور سخت آرڈر آ چکا ہے۔ انہوں نے شریفوں پر ڈبل جو ہے ڈاؤن کر دیا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو واضح کر دیا ہے کہ مجرم کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ جو ہے کوئی رعایت نہ برتی جائے۔ اس سخت پوزیشن اور بین الاقوامی دباؤ کی وجہ سے مریم نواز اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے خلاف جو ہے بڑے ایکشن اور فیصلوں کی افواہیں گرم ہیں۔ فیصل واڈا نے کھل کر اسحاق ڈار کے استعفے کا مطالبہ کر دیا تاکہ محسن نقوی کو وزیر خارجہ بنایا جا سکے۔ دوسری طرف ملکی سیاست کا رخ بدلنے اور پی ٹی آئی کو پس پردہ جو ہے سیاسی گرین سگنل ملنے کی خبریں بھی گرم ہو چکی ہیں، جس سے نون لیگ کی حکومت شدید مشکل میں پھنس چکی ہے۔ ناظرین، اسحاق ڈار کے قریبی لفافے اور صحافی لکھ رہے ہیں کہ نواسے کے جرم کی سزا نانا کو کیوں دی جائے۔ مطلب یہاں پر جو ہے ان کے معیاری تبدیل ہو جاتے ہیں، جب دوسری مخالف پارٹی ہوتی ہے تو ان کے خلاف جو ہے کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، یہ اس سے ریلیٹ کرتا ہے، اس کا خاندان ہے تو وہ بھی برابر کا قصوروار ہے، جرموار ہے۔ بہرحال جب حکومت جرم براہ راست ملوث ہو تو لفافہ بیانیہ نہیں چلانا چاہیے۔ جب ایاز
امیر کے بیٹے نے جرم کیا تو ایاز امین نے کھل کر کہا تھا کہ میں بہو کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن یہاں مریم نواز اور اسحاق ڈار پبلک پوزیشن کے لیے کی بجائے ڈار کو بچا رہے ہیں۔ اب مووی چلا رہے ہیں کہ اگر وہ لڑکا دفتر خارجہ کا استعمال کر کے جعلی بزنس ویزے لگا رہا تھا تو کیا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب اتنے معصوم ہیں کہ انہیں خبر ہی نہیں تھی، اور ان کے کرتا دھرتا جو ان کے نیچے کام کر رہے تھے کیا کسی نے ان کو خبر نہیں دی ہے؟ مظلوم لڑکیوں نے مجسٹریٹ کے سامنے دفعہ 164 کا وہ تفصیلی بیان بھی ریکارڈ کروا دیا ہے جس نے عدالت کے در و دیوار ہلا دیے ہیں۔ اب ڈی این اے بھی میچ ہو چکا ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آ چکی ہے۔ یہ کیس اب ریاست، اس قانون اور ہمارے پورے سسٹم کے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس بن چکا ہے۔ اگر ایک عام اور غریب کا بچہ ایسا کرتا تو اب تک اس کا پورا خاندان بلڈوز کر دیا جاتا، کسی کے نیفے میں پسٹل چلا دیا جاتا ہے، کسی کو ایویڈنس کے طور پر لے جایا جا رہا ہوتا۔ مطلب اب یہ رضا ڈار کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس فلیٹ پہ لے جاتے ہوئے کہتے کہ بھائی اس کے ساتھیوں نے اس کو بچانے کی کوشش کی ہے، اور اس دوران اس کے ساتھیوں کی اس کو گولیاں لگ گئی ہیں جس سے یہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، اور دوسری تو ماشاءاللہ سے پولیس والوں کو اخراج تک بھی نہیں آتی۔ اب لیکن یہاں ظاہر سی بات ہے کہ نائب وزیر اعظم کا نواسہ ہے۔ اب کیا مریم نواز اور اسحاق ڈار اخلاقی طور پر اپنے عہدوں سے استعفے دیں گے، یا ہمیشہ کی طرح یہ فائل بھی اقتدار کے ہتھ کنڈوں سے دبا دی جائے گی؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کہ اس ملک میں کیڑے مکوڑوں کی طرح رہنے والے عام آدمی کو کبھی انصاف ملے گا؟ یہ طاقتور ہمیشہ قانون کا مذاق اڑاتا رہے گا؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔